السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، الاثر اسٹوڈیو کی جانب سے ایک بہترین سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے آپ کے سوالات اور ان کے جواب، جس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ تعالی، جو ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ میں سے بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنا سوال اس پہ بھیج سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ملک پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طویل عرصہ پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 سال تک تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور اب آپ جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں شیخ الحدیث کے منصب پہ سرفراز ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، حیاکم اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں دین کے معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کر سکوں، اور میں اس معاملے میں اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی غلطی سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ شیخ صاحب، ہم جس سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں جو پہلا سوال ہے، ظاہر ہے کہ حج کے ایام ہیں اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں، تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو ایام منا ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ کے بعد کے جو ایام ہیں جن میں منا میں رہ کر کنکریاں مارنی ہیں، تو اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ازدواجی معاملات تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور اگر رکھ سکتے ہیں تو کس حد تک رکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ جب انسان حج کی نیت کر کے حج میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پہ کئی ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے اس کے لیے حرام نہیں تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو حج کے مہینوں میں حج کی نیت کر لے، یعنی کہ احرام میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پہ واجب ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی سے ناجائز طور پہ بحث و مباحثہ کرے۔ تو اس ایت سے پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی احرام کی حالت میں اپنی بیگم سے جماع کر بیٹھے، تعلق قائم کر لے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں میں ایک اثر آپ کے سامنے رکھوں گا، جسے امام حاکم اپنی مشہور و معروف کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں، اور امام بہقی بھی اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام بہقی نے کہا ہے کہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ راوی عمر بن شعیب ہیں، وہ اپنے والد شعیب بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ مشہور و معروف صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص شعیب کے کیا لگتے ہیں؟ دادا لگتے ہیں۔ تو شعیب کہتے ہیں کہ دادا جی تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اور اس نے کہا کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کیا ہے، جماع کیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس آدمی کو عبداللہ بن عمر کی طرف بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک صحابی نے سائل کو دوسرے صحابی کی طرف بھیج دیا، اور راوی شعیب کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ گیا۔ اس نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا تو جناب عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، بطل حجک، کہ تیرا حج باطل ہو چکا،
تیرا حج فاسد ہو چکا۔ اس آدمی نے کہا ما اصنعو، تو بتائیے اب میں پھر کیا کروں؟ تو کہا اصنع ما یصنع الناس، کہ وہ سارے اعمال بجا لا جو دوسرے حاجی بجا لا رہے ہیں۔ جو اعمال دوسرے حاجی کر رہے ہیں وہی اعمال تم کرو گے، یعنی کہ حج تمہارا جاری رہے گا۔ حالانکہ حج فاسد ہو چکا، لیکن حج تم جاری رکھو گے، اور آئندہ سال تم حج کرو گے، اور اللہ کی راہ میں ایک اونٹ بھی قربان کرو گے۔ وہ آدمی یہ جواب لینے کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ اب عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ تو وہ آدمی عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، ان سے سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اب وہ آدمی دوبارہ بلکہ تیسری بار عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس آیا اور کہا کہ انہوں نے تو یہ جواب دیا ہے، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میرا وہی موقف ہے جو ان دو صحابہ کرام کا موقف ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان تین صحابہ کرام کا اتفاقی فتویٰ ہے، سب کا اتفاق ہے کہ جو آدمی حالت احرام میں اپنی بیگم سے جماع کر بیٹھے، ہم بستری کر بیٹھے، اس کا حج فاسد ہے، لیکن وہ حج کو جاری رکھے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس حج کی قضا دے گا، اور چوتھے نمبر پہ اللہ کی راہ میں ایک عدد اونٹ ذبح کرے گا۔ اور یہ فتویٰ اس آدمی کے بارے میں ہے جو تحلل اول سے پہلے اپنی بیگم سے جماع کرے۔ تحلل اول سے کیا مراد ہے اس کی ابھی وضاحت کروں گا، لیکن یہاں پہ میں ایک اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان تین صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، اور اس فتوے میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیز انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی ہو، کیونکہ اسی لیے تینوں میں اس فتوے پہ مکمل طور پہ اتفاق پایا جا رہا ہے۔ یہ اتفاق جو ہے تمام جزئیات میں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ معلومات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہوں، باقی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ تحلل اول سے کیا مراد ہے؟ تحلل اول یعنی کہ پہلی بار حلال ہونا۔ میں گزارش کر چکا ہوں کہ جب حج کرنے والا حج میں داخل ہونے کی نیت کر کے لبیک اللہم حجن کہتا ہے کہ اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، تو اس کے اوپر کئی ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے کیا تھے؟ حلال تھے۔ تو اب 10 تاریخ کو جب انسان کنکریاں مار لے، اور کنکریاں مارنے کے بعد پورے سر کے بال منڈوا لے یا کٹوا لے، تو اب وہ تحلل اول کے مرتبے تک پہنچ گیا ہے، یعنی کہ وہ پابندیاں جو اس کے اوپر تھیں وہ نرم ہو چکی ہیں۔ اب وہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے، اب وہ عام لباس پہن سکتا ہے، اب وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، اب وہ بغلوں کے بال صاف کر سکتا ہے، اب وہ زیر ناف بال صاف کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن بیگم سے تعلق قائم کرنا اب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ مکمل طور پہ حلال نہیں ہوا، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ تحلل اول۔ تحلل اول جب حج کرنے والا 10 تاریخ کو کنکریاں بھی مار لے، پورے سر کے بال منڈوا لے یا کٹوا لے، اور تیسرے نمبر پہ بیت اللہ کا طواف کر لے، چوتھے نمبر پہ صفا مروہ کی سعی کر لے، تو اب ساری پابندیاں ختم ہو چکیں۔ اس کو کہتے ہیں تحلل ثانی، کہ اب وہ مکمل طور پہ حلال ہوا ہے، اب اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیگم سے بھی تعلق قائم کرے۔ تو جو آدمی تحلل اول سے پہلے اپنی بیگم سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرے گا، باقاعدہ طور پہ جماع کرے گا، تو اس کے لیے وہ حکم ہے جو ان صحابہ کرام نے بیان کیا۔ اور اگر تحلل اول کے بعد اپنی بیگم سے تعلق قائم کرتا ہے تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس کا حج فاسد نہیں ہوگا،
اس کو حد کی قضا نہیں دینا پڑے گی، بلکہ اس کے اوپر فدیہ ہے، 1 عدد بکرا ذبح کرے گا اور مکہ میں ذبح کرے گا، اور اس کا گوشت مکہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر وہ یہ کام کرتا ہے کنکریاں مار لینے کے بعد، پورے سر کے بال منڈوا لینے یا کٹوا لینے کے بعد، طواف کر لینے کے بعد، صفا مروہ کی صحیح کر لینے کے بعد، تو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ مکمل طور پہ حلال ہو چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم شیخ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے سوال کا جواب دیا اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔